السلام علیکم ناظرین، یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان شدت پسندی کے خلاف امریکہ کی شروع کردہ کسی جنگ کا حصہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی 9/11 ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود قتل و غارت نے ملک کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ یہ دور پرتشدد واقعات کے عروج کا دور تھا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں بھی پاکستان میں ہونے والے پرتشدد واقعات کے ڈنڈے بیرون ملک سے جوڑے جاتے تھے، لیکن زاویے ذرا مختلف تھے۔ مثال کے طور پر سرکاری طور پر نہ صحیح لیکن پولیس حکام ایک طرف ایران اور دوسری طرف سے افغانستان اور عراق کا نام لیتے تھے اور ہمیشہ کی طرح ٹھوس ثبوت کوئی پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ شیعہ اور سنی تنظیمیں ایک دوسرے فرقے کے لوگوں کو نیکی کا کام سمجھ کر چن چن کر قتل کر رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور میں کالعدم تنظیموں کو سختی سے کچلنے کا حکم جاری ہوا۔ کالعدم تنظیموں کے پہلے سے گرفتار کارکنوں کو مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاک کیا جانے لگا۔ صرف ایک ڈی ایس پی طارق کمبو 60 سے زیادہ کارکنوں کو مبینہ مقابلوں میں مار چکے تھے۔ اس دور کے وزیر اعظم میاں نواز شریف پر بھی ایک خوفناک قاتلانہ حملہ ہوا اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو بھی قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ لشکر جنگوی کا سربراہ ریاض بصرہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح پولیس حکام کے حواس پر سوار تھا۔ وہ ان کے لیے ایک ایسا چھلاوا بن گیا تھا جو نواز شریف کی کھلی کچہری میں ان سے امداد وصول کر کے ان کا منہ چڑھاتا۔ میڈیا پر ہر طرف ریاض بصرہ کا نام چھایا ہوا تھا، لیکن یہ مکمل حقیقت نہیں تھی۔ فرقہ واریت کے خلاف کام کرنے والے سی آئی ڈی اور سی آئی اے کے افسران اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ تمام بڑے واقعات کا اصل منصوبہ ساز کوئی اور ہے اور وہ پولیس افسران براہ راست اس پر ہاتھ ڈالنا چاہ رہے تھے۔ میڈیا کو ملک اسحاق کے بارے میں اس وقت پتہ چلا جب پولیس نے ملک اسحاق کو گرفتار کر لیا۔ کالعدم سپہ صحابہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ملک اسحاق کی گرفتاری کالعدم سپہ صحابہ اور پولیس کے درمیان بہت بڑے تناؤ کا سبب بن گئی تھی، کیونکہ اس عہدیدار کے مطابق ملک اسحاق کو پولیس نے مذاکرات کا جھانسا دے کر بلوا کر گرفتار کر لیا تھا اور بعد میں انہیں 100 افراد کے قتل کے الزام میں چالان کرنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے تو پولیس شدت پسندوں کو پکڑ بھی رہی تھی اور مقابلوں میں ہلاک بھی کیا جا رہا تھا، لیکن دو باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے کالعدم لشکر جنگوی کے کارکنوں کو غصہ اپنی عروج پر تھا۔ ایک تو یہ کہ ان کا حقیقی لیڈر پکڑا گیا اور دوسرا یہ کہ انہیں دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ کالعدم تنظیم کے عہدیداروں نے خود بتایا تھا کہ ملک اسحاق نے جیل سے مذاکرات شروع کیے اور پولیس افسران کو مشکل میں ڈال دیا۔ ناظرین، ملک اسحاق ایک ایسی شخصیت تھا جس کے مبینہ مقابلے کے بارے میں سوچ کر بھی جعلی مقابلہ کرنے والے پولیس افسروں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، کیونکہ ایک ڈی ایس پی طارق کمبو سمیت متعدد پولیس افسران تنظیموں کے کارکنوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ اس دور میں دو پولیس افسروں طارق پرویز اور شوکت جاوید کی ذاتی سیکیورٹی میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ ملک اسحاق کے پیغامات نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیات کو پہنچائے گئے۔ کالعدم سپہ صحابہ کے ایک کارکن نے بتایا تھا کہ یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر انہیں نہ چھوڑا گیا تو 1 اکتوبر کو 24 گھنٹوں کے اندر 100 افراد مارے جائیں گے اور حکومت کا تختہ بھی الٹا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے کی کہانی اس دور کے ڈی ایس پی عمر ورک نے سنائی۔ انہوں نے شدت پسندوں کے ایک گروہ کو پکڑا تھا جس سے ہونے والے تفتیش اور انکشافات انہوں نے بتائے۔ اس پولیس تفتیش کے مطابق اس دھمکی کے بعد ہوا یہ کہ ریاض بصرہ کی سربراہی میں افغانستان کے شہر خوست میں کالعدم تنظیم کے ساتھ پاکستانی شدت پسند کارکنوں کا ایک اجلاس ہوا۔ پولیس تفتیش کے مطابق ان 60 افراد کو 5 افراد کی ٹیموں میں تقسیم کیا گیا اور انہیں کراچی، لاہور، حیدرآباد، ملتان سمیت پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنا ہدف ایک دن میں تو نہیں البتہ 2-3 روز میں پورا کر لیا۔ ایسے میں کرنل ریٹائر خورشید خان افریدی نے ریاض بصرہ کو پکڑنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے ایک ٹریپ سیٹ کیا جس میں ریاض بصرہ سے ان کی ملاقات چندہ دینے کے لیے طے ہو گئی۔ کرنل ریٹائر خورشید افریدی دبئی کے کاروباری شخصیت بنے ہوئے تھے۔ 5 لاکھ روپے چندہ کے لیے لشکر جنگوی کے ایک کارکن نے ان کی سرگودا میں ریاض بصرہ سے ملاقات طے کروا دی۔ جب کرنل صاحب مقررہ جگہ پر پہنچے تو ان کی ریاض بصرہ سے ملاقات کروائی گئی۔ جس ریاض بصرہ سے کرنل صاحب کی ملاقات کروائی گئی، یہ سی آئی ڈی کے پاس موجودہ خاکوں کے حساب سے اصلی ریاض بصرہ تھا۔
कर्नल साहब ने जब ये यकीन कर लिया कि ये असली रियाज बसरा है तो उन्होंने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। वहाँ मुकाबला हो गया और कर्नल साहब ने अपनी तरफ से रियाज बसरा को मार दिया। इस दौर में रियाज बसरा की हलाकत की खबर तमाम अखबारात में लीड स्टोरी के तौर पर शाया हुई थी। इसके बाद जब शनाख्त के लिए रियाज बसरा की मां को बुलाया गया तो इसने वाज़िया तौर पर कह दिया कि मरने वाला मेरा बेटा रियाज बसरा नहीं है। तहकीक पर मालूम हुआ कि वाकई ये शख्स रियाज बसरा नहीं बल्कि इसका साथी शहजाद वड़ाइच था। शहजाद वड़ाइच की शक्ल रियाज बसरा से शदीद मुशाबहत रखती थी, इसलिए शहजाद वड़ाइच रियाज बसरा का डबल रोल मालूम होता था। बाद में शहजाद वड़ाइच के लवाहिकीन ने कर्नल साहब पर कत्ल का मुकदमा कर दिया। कर्नल साहब ने अदालत में बयान दिया कि वो रियाज बसरा को पकड़ने गए थे और शहजाद वड़ाइच उनका टारगेट नहीं था। अदालत ने इस मुकदमे में CID पंजाब के सरबराह कर्नल रिटायर खुर्शीद खान अफरीदी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। वो जेल चले गए। बाद में उन्होंने बहुत मिन्नत समाजत से लवाहिकीन से एक बड़ी रकम दियत के इवज सुलह की और बाहर आए। इसके कई साल बाद रियाज बसरा एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये पुलिस मुकाबला एक पुलिस अफसर रियाज शाह के साथ हुआ था। बाद में रियाज शाह ने भी बीवी बच्चों समेत मुल्क छोड़ने में ही आफियत जानी। कर्नल साहब को तो 10 साल कैद हो गई, लेकिन मलिक इसहाक 50 से ज़ायद मुकदमात में से अक्सरियत में से बाइज्जत बरी हो गया। कई साल जेल में रहने के बावजूद इस पर कोई मुकदमा साबित ना हो सका। अदालतों ने इसको बाइज्जत बरी कर दिया। उन्हें रिहा होने के बाद फिर नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन आला अदालतों ने उनकी नज़रबंदी भी ख़त्म कर दी और वो दोबारा रिहा हो गया। उसके कुछ अरसा बाद वो दोबारा गिरफ्तार हुआ और एक पुलिस मुकाबले में मारा गया और उसके साथ साथ उसके 2 बेटे इस पुलिस मुकाबले में मारे गए। उनकी जमात के अकरम लाहौरी, अजीज़ गुज्जर कराची और लाहौर में पाबंदे सलासल हैं। इसके अलावा भी पंजाब भर की जेलों में लश्कर-ए-जंगवी के सैकड़ों कारकुन कैद हैं।